ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاعر ہیں محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ ملا شریف کا بہترین پروگرام جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ذکر غوث بھی ہے، ذکر اولیاء بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بہرحال ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان کر رہے تھے، سب سے آپ نے ناشر سماعت کیا، اور ہمارے حافظ سگیر صاحب بہت محنت کرتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو انہوں نے سکھا دیا سب کو ناشر۔ یہ بچہ پڑھتا ہے، یہ بتانا چاہے تو مجھ سے مت ٹکرانا، پہلے ہمارے شاگردوں سے بول کر کے دیکھو۔ ماشاءاللہ بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور ان کا لالا بھی ماشاءاللہ بھی پڑھا ناصرین، بڑی خوشی کی بات ہے، ایسے بچوں کو پڑھنا چاہیے، حوصلہ افزائی ہو، اس لیے کہ جو بچے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے نبی کی نعت پڑھیں گے تو اپنے ماں باپ کی بات بھی مانیں گے۔ بے شک۔ جو بچے مصطفیٰ کی شان میں قصیدہ پڑھیں گے، محبوب کی شان میں نعت شریف پیش کریں گے، سرکار کی تعریف کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کی وفادار ہوں گے۔ اس لیے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں چاروں طرف جو بھی دین کا سمجھدار ہے، دین کا طالب علم ہے، سوجھ بوجھ دین اسلام اپنے اندر رکھتا ہے، وہ بڑوں کی عزت بھی کرتا ہے، ماں باپ کی بات بھی مانتا ہے، اور ہمیشہ اس کا طریقہ اچھا ہے۔ سب لوگ تعریف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بچوں کو مصطفیٰ کا شناخواہ بنا دے، نعت شریف پڑھنے والا بنا دے۔ بڑی محنت سے قریش بھائی نے رکھا، آپ آئے ہوئے ہیں، جبکہ کل کی رات میں سب لوگ جگے، آپ ہم سب لوگ ماشاءاللہ، لیکن یہ ایمانی طاقت ہے، ہمارے تحمل بھائی دیکھے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لگ رہا بھی محفل شروع ہے۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا محبوب بنا دے، اللہ جسے چاہے اپنی محبت عطا فرما دے، جسے چاہے، اس لیے کہ انسان ہے، انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا مقام ہے، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی چرچا نہیں تھا، لیکن جب ایک ادنا انسان نے نبی کی تعریف کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور عشق رسول سے اس کا سینہ جب لبریز ہو گیا تو صرف محلے والے نہیں، شہر والے بھی نہیں، جدھر چلا جاتا ہے ساری عوام اس کو جان جایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بارگاہ خدا میں مقبول ہو گیا وہ سب کی نظر میں مقبول ہو گیا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں چاروں طرف ہر وقت ہر سمے
کیوں زبان پر غوث پاک ہے، غریب نواز ہے، اولیاء کا نام ہے، انبیاء کا نام ہے، قطب کا نام ہے، اہل بیت کا نام ہے، امام حسین کا نام ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے اور جس کے راوی خود سرکار ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہو اور مصطفیٰ خود بیان فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، یوں تو اللہ سب سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ خاص ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر روح کے ساتھ روحانیت بھی جلوہ گر ہوتی ہے. ان کا سینہ عشق رسول سے لبریز ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کے تقوی کی حد کو پار جایا کرتے ہیں. تو عبادت و ریاضت کے حدود کو جب پار کر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام بلندی عطا فرماتا ہے، عظمت عطا فرماتا ہے، اس سے اور زیادہ محبت کرتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں. اللہ فرماتا جبریل میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا تیرا حکم کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ آسمانی فرشتوں میں ملائے اعلیٰ میں اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کرتا ہوں. ملائے اعلیٰ میں اعلان کر دو فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. جبریل فرشتوں کی جماعت میں اعلان کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ، جتنے پاک دل ہیں ان کے دل میں مجھ سے اس سے محبت ہو گئی ہے، ان کی محبت کو ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ کون؟ جن کا چرچا ہو پاک دل میں. آج ہم جو نام لے رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں غوث پاک کی محبت کو ہمارے پاک دل میں ڈال دیا. اس لیے یہ قدرت خدا بندی ہے. اسی لیے آقا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات نبوت میں خدا کی شان مصطفیٰ جانے رحمت. کائنات نبوت میں خدا کی شان مصطفیٰ جانے رحمت ہے، اور کائنات ولایت میں مصطفیٰ کی شان غوث پاک. کائنات نبوت میں خدا کی شان مصطفیٰ ہے، کائنات ولایت میں مصطفیٰ کی شان غوث پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دینوں کو اطمینان ہوگا تو اللہ کے ذکر سے ہوگا. اس کے بارے میں جب پوچھا گیا جو کہ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر اگر کوئی تھے صحابہ میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے مفسر صحابہ میں تھے.
پوچھا گیا تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوگا۔ اس کا مقصد کون ہے؟ اس کا مقصد منشا کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کا منشا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر کرو گے خدا کی شان کا پتہ چل جائے گا اور تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے معرفت اللہ مصطفیٰ، عظمت اللہ مصطفیٰ ہے، عبادت اللہ مصطفیٰ ہے، ذکر اللہ مصطفیٰ، عبادت اللہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ کائنات نبوت میں خدا کی شان مصطفیٰ ہے، کائنات ولایت میں مصطفیٰ کی شان غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یا رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے میں غوث پاک کی شان، غوث پاک کی عظمت کو اتنا بلند فرمایا۔ جو پیدائشی ولی اس کی شان کا اور حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے ولی ہو چکے ہیں، جتنے ولی موجود ہیں یا صبح قیامت تک ہوں گے، سب کے دستاویز پر، سرٹیفکیٹ پر جب تک غوث پاک کی مہر نہیں ہوگی کسی کی ولایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کی ولایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ شان غوث پاک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سلسلے میں ایسی محفلوں کو عطا فرمایا۔ اجتماع کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ محفل کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا محفل کیا ہے؟ اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی شان کو سمجھیں، عبادت کا طریقہ آ جائے، ادب کا طریقہ آ جائے، کھانے پینے کا طریقہ آ جائے، سنت مصطفیٰ سیکھنے کا طریقہ آ جائے۔ مصطفیٰ کی سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ نماز کی شان کیا ہے؟ اس سب کو بتانے کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، میلاد کیا جاتا ہے، محفلیں کی جاتی ہیں، تاکہ بندہ غافل نہ رہے، مصطفیٰ کی شان کا پتہ چل جائے، خدا کی وحدانیت کا پتہ چل جائے، غوث پاک کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بے شک، اس لیے محفلیں ہوئی ہیں۔ بے شک۔ ابھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جتنا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا اتنا ہی میرے قریب رہے گا۔ بے شک حق ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جتنا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا اتنا ہی وہ میرے قریب رہے گا۔ لیے اس کا آقا فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اس کے ساتھ رہے گا۔ بے شک۔ اس کے ساتھ رہے گا، میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں چور کے ساتھ ہو تو آپ بھی چوری کر لیں گے، شرابی کے ساتھ دن بھر رہو گے تھوڑا وہ تو عادت پڑ جائے گی، شراب پی رہا ہے تو کم سے کم گولی کھانا شروع کر دو گے۔ یہ طریقہ ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا میدان محشر بھی ہر اس کے ساتھ۔ آج کسی نمازی کے ساتھ میں آئے، وہ نماز پڑھنے جائے گا، پہلے دن نہیں گئے، دوسرے دن نہیں گئے، کچھ دن کے بعد اس کا احترام، اور احترام کے ساتھ ساتھ ہم بھی مسجد سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھی مسجد جانے لگے۔ تو اگر نمازی کے ساتھ رہو گے تو یہ کہ نماز پڑھنے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے عندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صالحین میں کون ہے؟
صالحین میں تو سارے انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تمام اولیاء بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ عابدین کے ساتھ نمازی بھی ہیں۔ سبحان اللہ وہ بھی تو صالحین میں سے۔ بے شک سبحان اللہ صالحین کے ذکر کے بعد اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو صالحین میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، قطب بھی ہیں، درویش بھی ہیں، تمام عابدین بھی ہیں، زاہدین بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی صالحین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بے شک بہت آج ہم پاک کا اللہ کی رحمت نازل ہو رہی، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے صالحین کے ذکر کے بعد رحمتیں نازل۔ بے شک سبحان اللہ تو جب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، اس کے بعد میں جتنے بھی دنیا میں اولاد آدم ہیں، انسان ہیں، جتنے لوگ ہیں، اور ان آدمیوں میں جتنے عابدین ہیں، زاہدین ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، یہ سب نیک ہیں، صالحین میں سے۔ نعرہ لگا لیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ہاں کھڑے ہو جائیے، استقبال کیجیے سید سے ہمارے بارے۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ میرے طریقت حضرت سید انصار صاحب ماشاءاللہ تشریف آئے، بڑی خوشی ہوئی۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک نمازی صالحین میں سے ہے، عابد صالحین میں سے ہے، اور غوث پاک بھی صالحین میں سے، تو ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو صالحین کے ذکر کے وقت اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی محفل میں صرف صالحین کا نہیں، جس نے پیدا کیا ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جس کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے صدقے میں جن انبیاء کو نبوت کا تحفہ ملا ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو سرکار کی بارگاہ میں ثانوی آدم بیٹھتے تھے، جن کو صحابیت کا درجہ ملا ہے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان صحابی کون ہے؟ صحابی وہی تو ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو، بے شک حق ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو، وہی صحابی رسول ہے، وہی صحابی ہے۔ ورنہ دیکھا تو ابو جہل بھی تھا، کچھ ایسے کافر بڑے بڑے رہ گئے، انہوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن ان کو بے ایمانی کی حالت دیکھا تھا، دعوت تھی، بغض تھا۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، تبھی تو جب مصطفیٰ پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں، دوشنبے کے دن صبح شادی کے بعد قرآن برپا ہو گیا کہ آج بیماری کیوں ختم ہو گئی، جیسے سورج طلوع ہوا بیماری ختم ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی۔ مکے کے بازار میں یہ شور برپا ہے، یہ ہنگامہ ہے۔ ایمان والے کہتے ہیں اے مکے والوں، جس یہ سورج طلوع ہوا ہے، کون ایسا دن اللہ نے عطا فرما دیا کہ جس صدقے میں، جس دن کے صدقے میں بیماریاں دور ہو رہی ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہے۔ اے مکے والوں، دیکھنا ہے تو آمنہ کے آنگن میں چلے جاؤ، عبداللہ کے گھر میں چلے جاؤ، ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ ایک چاند کو دیکھو، بچے کی طرف دیکھو، چاند میں تو داغ ہے مگر اس کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ نہیں کہا چاند میں تو داغ ہے مگر ان کا چہرہ صاف
اس لیے اس کو چمک ملی ہے تو مصطفیٰ کے نور کی مصطفیٰ کے نور کی خیرات ملی ہے، اس لیے چاند میں تو داغ ہے مصطفیٰ کا چہرہ، یہ نور محمدی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نور خاص سے مصطفیٰ کے نور اور مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ بہت تھکا ہوں لیکن یہ ایمانی طاقت ہے۔ ڈاکٹر محمد لائے صاحب ماشاءاللہ پوری رات بیٹھے رہے، سب لوگ بیٹھے رہے، جانتے ہیں جمال طیبہ کانفرنس سید صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے، بیان بھی کیا، آپ ہمیشہ سنتے رہو، سب ریکارڈ موجود، لیکن ایمانی طاقت رات میں آپ کے سامنے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی میلاد کی محفل، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، ملے نہ ملے کون سا دن کل آئے، اس لیے کم سے کم ہماری اور آپ کی زبان سے حمد خداوندی، سرکار کی تعریف اور بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کا سننا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین غوث پاک کی محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام سے الفت عطا فرمائے، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اس محفل کو شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے قریش بھائی ماشاءاللہ انہوں نے یہ خوشی کے موقع پر کیا اور کرنا بھی چاہیے، قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے، سب چیز کیا ہے، کوئی پوچھے میلاد کا ہے تو لقد من آیت میلاد کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آیت میلاد ہے، اس لیے یوں تو پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں نازل ہوا ہے، مگر یہ آیت کریمہ سرکار کی ولادت بیان ہے۔ بہرحال اب زیادہ نہیں، اس لیے سید صاحب موجود ہیں، آپ بھی کافی تھک گئے دیر سے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعائیں ہو رہی ہیں، شاد سا ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، شاد سا ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے ادائے بے مثال، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ اب جو ہے میں رفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آ جائیں اور نعت شریف کے اشعار پڑھیں، تو جلدی سے سید صاحب کا بیان ہوگا، آ جائیے رفیق بھائی شرکت کر۔